کہ ہم اچانک ہمیں آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح قابل ہے کہ دو جمع پوری ہو جاتی ہے، ظہر کے بعد آیت نازل ہوتی اور اللہ فرماتے کہ آئندہ جو نمازیں پڑھو وہ نمازیں بیت اللہ کی طرف پڑھنا، اور ہم نے آپ کو فضل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ یہ حال کامہ کی چیز عالم پورا کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ خود آپ توجہ دیں۔ 2 رکعت اگر یہ اور پڑھ لیں بیت المقدس کی طرف اور 4 رکعت پوری کر لیں تو یہ نافرمان ہوگا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں حال کامہ عبادت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوراً پلٹ جاتے ہیں حکم سنتے ہی یہ اس وقت بڑا گھر میں داخل کرتے ہیں۔ ہم اس امتحان کے لیے اچانک حکم لائے، آپ حکم ملتے ہی نماز میں آپ بھول گئے فوراً اللہ کی طرف۔ آپ کے پیچھے عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، آپ کے ساتھ ساتھ سب بھول گئے فوراً، اور اسی وقت اعلان ہو گیا باقی مسجدوں میں بھی کہ سارے مسجد والے فوراً ڈوب جائیں، اس لیے کہ قبلہ تحویل ہو گیا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اب ہے کہ ان کو اللہ نے صفحہ کہا ہے۔ صفحہ انہیں کہتے ہیں جو عقل سے بالکل کھولے اور جن کی طبیعت ہی احمقانہ ہے۔ یہ آج کل بیٹی لوگوں کے نزدیک دنیا والے عقل والے، جو آدمی جتنا بے دین ہوگا وہ یہود و نصارہ، وہ کفار ملحدین، ان کو ان کی دنیاوی مصنوعات کے اعتبار سے ان کو عقل والا کہے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے دین ایسے کہا تو بیچیں گے کہ وہ ان کو عقل والا سمجھیں، جیسے سمجھتے تھے کہ ان کا قائد کتا ہے جو جانور کی بھی شکل ہے، ان کا کتا ان کا قائد ہے، یہ کتا خبر لاتا ہے، یہ کتے کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، وہ وہاں سے خبر لائے ہیں جہاں تک جبرائیل نہ کبھی گئے نہ کبھی جائے۔ دونوں کی دوڑ دیکھ لیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا آگے بڑھنا کہاں تک ہوا ہے۔ جبرائیل جہاں تک جا سکے ہیں وہ بھی صرف ایک مرتبہ وہاں تک پہنچ سکے ہیں، اس سے پہلے کبھی وہاں تک بھی نہیں پہنچے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تھی کہ جبرائیل کو وہاں تک موقع مل کے جانے کا، انہوں نے کہا جی اور ہمارے ساتھ چلو آگے کے لیے کی ساری جا نہیں سکتا، یہاں تک کہ صرف آپ کی صحبت کی وجہ سے ہمارا موقع مل گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں ملے گا یہ موقع۔ اگر میں یہاں سے ایک چیز آگے بڑھ گیا تو میرے پر دل کا ختم ہو جائیں گے، نہیں تو میرا تو وجود ختم ہو جائے گا، اس سے آگے قدم بڑھ گیا میں اس کو پہنچ یہاں تک آخری پہنچے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کی خبر لے کر آئے ہیں، فرماتے تھے ان یہود و نصارہ کے قائد کتے ہیں، تو کتا خبر لاتا ہے، اس کتے کی خبر پر اس کے اشارے پر قدم اٹھاتا ہے۔ ہمارے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ صفحہ قرآن کی نے کہا ہے، قرآن نے صفحہ کہا ہے احمق قسم کے لوگوں کو، جس میں کفار یہود منافقین۔ جب قبلہ تحویل ہوا، قبلہ بدلا، جب قبلہ بدلا تو یہود نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ قبلہ ہمارا قبلہ ہے، آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر یہ غلط تھا ہمارا قبلہ تو آج کی نسل ہمارے سے ضائع ہو گئی، اور اگر یہ قبلہ صحیح تھا تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہود نے یہ کہا۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ جب آپ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں تو آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے بیت اللہ کی طرف؟ کفار نے کہا، یہود نے منافقین نے یہ کہا کہ ان کا جو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، مطلب جب ایک معمول چل رہا تھا تو اسی معمول کو باقی رکھتے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض دین کے طریقوں پر، اللہ کے احکام پر اعتراض کرنا
یہ منافق کا مزاج ہے، یہ منافق کا مزاج ہے۔ کہتا ہوں نصیحت کہتا ہوں آپ سے، ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے، ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے اعتراض کرنے سے پہلے علم حاصل کرے، اعتراض کرنے سے اگر اپنی جہالت سے اعتراض کر رہا ہے تو یہ منافقین کا مزاج ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ سنت کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں آیا کہ منافق کا مزاج تنقید کرنے کا ہوتا ہے، اعتراض، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے۔ مومن معترض نہیں ہوتا، مومن سوال کرتا ہے کہ بھائی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکم کس طرح۔ جو آدمی طالب بن کر سوال کرتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور جو آدمی معترض بن کر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ معترض کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ کہ بالکل صاف بات ہے کہ ناقد محروم ہو جاتا ہے، ناقد محروم ہوتا ہے کیونکہ اس کا تنقید کا مزاج ہے، وہ طالب علم نہیں ہے بلکہ وہ معترض ہے۔ معترض سے کہتے ہیں کہ جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ منافقین نے اعتراض کیا یہ فکر تکلیف کیوں ہوا، اس کی کیا ضرورت ہے، اس طرح معمول طرح سے چلتا رہتا ہے، اس کو تکلیف کیوں کیا۔ یہ اعتراض منافقین نے کیا، جسے کہ منافقین اعتراض کیا کرتے تھے، مناظر سے کہا کرتے تھے صحابہ سے یہ دوارے نبی یہ چھوٹی چھوٹی سے کیوں چھیڑتے ہیں، جیسا آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایسے منکرات سے لوگوں کو روکا جائے جو منکرات حرام کے درجے کے نہیں ہیں، سننا میری بات رکھتے ہوئے، آج اگر کوئی شخص مسلمان کو ایسے منکرات سے روکتا ہے جو منکرات حرام کے درجے کے نہیں ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھیڑنے کی کیا، بڑے بڑے مسئلے دیکھو نا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ زنا میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے مسئلے دیکھیے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چھیڑتے ہیں۔ آج بھی بہت سے دیندار پڑھے لکھے مسلمان انہیں اس بات سے الجھن ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چھڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ آدمی کے اندر بڑے گناہ کرنے کی استعداد چھوٹے گناہوں سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کے گناہ کی ابتدا کبائر سے نہیں ہوتی، بلکہ جو لوگ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کبائر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کبائر سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور یہاں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بالکل میں صاف بات کر رہا ہوں آپ سے، آج بھی اچھے اچھے دیندار میں تو ان بات سننے لگے آپ کو جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، وہ بھی اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ بھی ہے، جن کو اس بات پر اشکال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں چڑھ جاتی ہیں، ان کو تو آپ کیجیے۔ اور جو بڑے بڑے مسائل بڑے کھڑے ہوئے ہیں، امت مرتد ہو رہی ہے، امت ملا شراب اور زنا میں مبتلا ہے، آج بھی بڑے بڑے کاموں سے روکنے کی کوشش کیجیے، آج چھوٹی موٹی باتیں نہیں چھیڑتے۔ آج بھی آپ کو ایسے مسلمان بے شمار ملیں گے جو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، منافقین نے کہا، یہ روایت میں ہے، منافقین نے کہا صحابہ سے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھیڑتے ہیں، یہ سنجا ایسے کرو، بائیں ہاتھ سے کرو اور لوگ پر دائیں ہاتھ سے لو، اور سنجا ایسے کرو، بھائی سنجا کیا ہے، انسانی ضرورت ہے، جس طرح کرنا چاہے گا کر لے گا، اس کو اتنا اہم مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کے نزدیک استنجے کے طریقے کو ہلکا سمجھنا یہ نماز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، حالانکہ نماز کو ہلکا سمجھنا کیوں ہے؟ لکھا ہے علماء نے کہ منافقین کے نزدیک اگر نماز کی اہمیت ہوتی تو طہارت کے طریقے سنت کی اہمیت ہوتی، کیونکہ اس کے نزدیک نماز کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کے نزدیک طہارت میں سنت کا طریقہ اختیار کرنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت والوں پڑھے ہوئے ہیں، بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے علم ہیں، ان کو بھی شیطان نے اس مسئلے میں پھنسایا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی کرنے چاہیے، جو بڑے بڑے مسائل ان کو حل کیا جائے۔ میں کہتا ہوں آپ کہ آدمی بڑے گناہوں میں اتنی جب ہوتا ہے جب چھوٹے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، چھوٹے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو بڑے گناہوں میں چلی ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن میں سفہاء کہا ہے، کفار، یہود، منافقین۔ ان تینوں کو قبلے کے بدلنے پر اشکال تھا، کیونکہ یہ تینوں قسمیں نبی کی اطاعت پر نہیں تھی، ان کو قبلے کے بدلنے پر اعتراض ہوا۔ میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ اچانک حکم آ گیا نماز کے دوران، صحابہ نماز میں ہی گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ حکم آیا عبادت میں، یہ حکم آیا عبادت میں۔ آگے چلیے، ایک شوق صحابہ میں بیت اللہ کی زیارت، آپ سے وعدہ کیا کہ عمرہ کریں گے، آج صحابہ کو عمرے کے لیے لے کر چلے، صحابہ کو عمرے کے لیے لے کر چلے حدیبیہ کے موقع پر، اور کفار نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، ہمارا کو نہیں کرنے دیا۔ تو آپ نے کہا مقابلہ کریں گے ان کا تھوڑا یہ سکتا ہے، یہ ہم عمرے سے نہیں روک سکتے، انہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا، ہم عمرہ کریں گے۔ ادھر صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا، ادھر حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ وسلم کے لیے بھی صحابہ کے لیے بھی کہ آپ نہیں سے واپس ہو جائیں گے، عمرہ اللہ کا حکم ہے، جذبہ عمرہ کرنے کا، حکم واپس آنے کا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ واپس ہو جائیں گے۔ ہم دیکھنے جاتے ہیں کس کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، کس کا جذبہ ہماری بات مان کر واپس جانے کا ہے۔ جو آدمی آج عمرے کی کوشش کرے وہ نافرمان ہوگا، کیونکہ نبی کا حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نبی کا راستے کا حکم آ گیا ہے کہ آپ واپس جائیے۔ اگر آپ عمرہ کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اپنے جذبے کو پورا کرنا چاہیں، حالانکہ جذبہ بہت اچھا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا اور بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ بہت اچھا ہے، مگر حکم ہی آگے واپس ہے۔ اس وقت کا جو حال کا عمل ہے وہ عمرے کو چھوڑنا حال کا عمل ہے۔ اگر آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے، اللہ کے نافرمان کہلائیں گے، جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک عمرہ کرنا واجب ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں عمرہ کرنا واجب ہے۔ جواب ہے کیا واجب ہے؟ آنا آپ کے سنت ہے۔ جواب ہے کیا واجب ہے؟ آنا آپ کے سنت ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ عمرہ کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے اور نبی کی بات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ حالانکہ آپ کا جذبہ تو بیت اللہ کی زیارت کا ہے، کہ اگر آپ کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ ہے، ہم اچانک یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیے، ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔
آپ کو بہت آسان آسان مثالیں پیش کرنا ہوں کیا قرآن سے بھرا ہوا احادیث بے شمار ہیں جو قرآن نے کہا ہے ڈرنا چاہیے لوگوں کو جو نبی کے حکم کی نافرمانی کریں کہ ان کو کوئی فتنہ پیش آ جائے جب وہ کسی آزاد مبتلا کر لی جائے. قرآن کہتا ہے کہ نبی کی نافرمانی سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے. کی نافرمانی کریں ان کو ڈرنا چاہیے تو کسی عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں لیکن فتنے میں ڈال دیے. میں نے عرض کیا کہ یہاں جذبہ عمرہ کرنے کا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا. وہ عورت بیچاری بیمار تھی, جزام کی اسے بیماری تھی, اس کے ہاتھوں میں ہیروئن زخم تھے جس سے جو ہے خون بہتا تھا. وہ پٹی مان کر کسی طرح سے بیت اللہ کا طواف زمین پر گھسٹ کر کرتی تھی, وہ اس سے چل نہیں سکتی. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہے اللہ کے بندی لوگوں کا علی اپنا ہے, تیرے طواف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. طواف اس نے طواف چھوڑ دیا, اپنے گھر بیٹھ گئی. جا کے حضرت کی شہادت ہو گئی. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ جس نے تجھے عمرہ طواف کرنے سے روکا تھا وہ اس کی وفات ہو گئی ہے, اب جا کے طواف کر تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس نے عورت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں, نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد میں طواف نہیں کروں. اگر امیر چلا گیا تو کیا اگر حکم تو باقی ہے. جذبہ ایک کام کے کرنے کا شوق اور جذبہ حکم آئے اس کے خلاف. ہم تمہیں جاننا چاہتے ہیں کہ تم کتنی اطاعت پر ہو. انبیاء سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء سے لے کر عام انسانوں کا مزاج ہے کہ انہیں اولاد کا شوق ہوتا ہے. نبیوں کو اولاد کی ضرورت دین کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. اللہ معاف کرے دنیا داروں کو اولاد کی ضرورت اپنا دنیا کا وارث بنانے کے لیے ہوتی ہے. وہ دین کا وارث بناتے ہیں, دنیا کا وارث بناتے ہیں. دونوں میں جذبہ اولاد کا ہوتا ہے, دونوں کی نیت مختلف ہوتی ہے. انبیاء کا جذبہ اولاد کے ہونے کا دین کی حفاظت کے لیے, اور دنیا داروں میں اولاد کا جذبہ دنیا کا وارث بنانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اولاد مانگی اللہ سے. بڑھاپے میں مانگی اولاد اللہ سے. اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے. بڑھاپے میں اولاد لیکن جب اولاد کسی قابل ہو گئی اور باپ کے کام آنے لگی اور باپ کی مدد کرنے قابل ہو گئی تو حکم یہ آیا کہ اس کو دماغ اس کو آپ ذبح کیجیے. میں آپ کو پہلی بات یاد دلاتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ جب آدمی کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے نہیں. حکم آ گیا کہ آپ کو ذبح کریں. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی ہے. نہ اللہ سے پوچھا وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے ذبح کروا رہے ہیں. آپ وجہ بتا دیجیے دعا کر دیں گے. وجہ کیوں معلوم کر رہے ہیں آپ اس لیے وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی کسی وجہ سے ذبح کریں, اللہ کو اپنی سے ذبح کریں. جو آدمی دین میں وجوہات تلاش کرتا ہے یہ اس کی نافرمانی کا ایک حصہ ہے کہ یہ تسلی چاہتا ہے اپنے لیے کہ مجھے تسلی ہو جائے گی اگر میرے بیٹے کا کوئی دور بتا دیا جائے گا تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پھر میں آسانی سے اس کو ذبح کر دوں گا. آپ اگر بلا وجہ ذبح کرائیں گے تو مشکل ہوگا, اور اگر آپ وجہ بتا دیں تو ذبح کرنا آسان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اللہ سے کسی حکم کی وجہ معلوم کریں. آپ اپنے محلے کے کلینک کے ڈاکٹر سے دوا لے رہے ہوں اور آپ
کی دوا آخرت کیوں دے رہے ہیں؟ کیا مقصد آپ کو دوا دینے کا؟ آپ بتائیے گولی آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ آپ کو پاگل کہے گا، تو ڈاکٹر کو غصہ آ جائے گا، کہے گا آپ سے کیا مطلب ہے؟ میں آپ کا معالج ہوں، جو دوا میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو کھانی، آپ کیا مطلب ہے؟ ایک ڈاکٹر کی دوا کے سوال پر آپ کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پیشوا سنتیں ہیں جنہیں مسلمان اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اس سنت کے فائدے کا علم نہیں ہے۔ وہ کسی مسلمان کا یہ سوال کرنا کہ اس سنت کا کیا فائدہ ہے، تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو کسی سنت کے فائدے کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کیا، وجہ نہیں معلوم۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے بیٹے کو ذبح کرانے میں، اور وہاں ایک صحابی کا امتحان لیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک آدمی تھے مدینہ منورہ میں جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں پکڑا، ان کو آپ نے پکڑا، تھوڑا یہاں پورے مدینے میں ایک واحد آدمی تھا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور بہت مال خرچ کرتا تھا باپ کو۔ تھوڑا یہاں آؤ اور اپنے باپ سے بات کرنا۔ کوئی ضرور، کوئی خطا، کوئی وجہ کچھ نہیں، حکم جاؤ کہ جاؤ باپ سے بات کرو۔ یہ صحابی سیدھے دوڑے، انہیں کہا جائے کہاں بھاگ رہے؟ اچھا آپ کا حکم ہے میں اس پہ دیر کر دوں، شادی کرنے دوں، ناممکن بات ہے، میں اس باپ سے لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے کوئی آدمی کو دیر سوچتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، یہ دوڑے فوراً یہاں آتا ہے، آپ کا حکم ہے بات ہے، میں باپ سے لے کر آتا ہوں۔ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت باپ کی زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے۔ یہاں محبت کا امتحان اس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ میری کسی سنت پر عمل کریں گے اور آپ میری احکام کا حدت پورا کریں گے۔ یہاں محبت کا امتحان باپ کو قتل کرا کے ہو رہا ہے کہ باپ کا سر لے کر آئیے اگر آپ کا ہم سے محبت ہے۔ یہاں اس سوال نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو ہمارے لباس سے، ہماری شکل سے کتنی محبت ہے، یہاں اس کا سوال نہیں۔ یہاں سوال سنتوں سے محبت کا نہیں ہو رہا ہے، یہاں سوال باپ کا سر کٹوا کر دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کو زیادہ نہیں جاتا ہے۔ مسلمان کی معمولی خواہشات پر سنتوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے، وہاں نبی اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے باپ کو قتل کروا کر امتحان لے رہے ہیں محبت کا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کسی بار میں کہتا ہوں نبی کا مجھ سے محبت کرنے والا، وہاں سنت کے احیاء پر محبت کا امتحان نہیں ہو رہا ہے، وہاں سنت کے اتباع پر محبت کا امتحان نہیں ہو رہا، وہاں باپ کا سر کٹوا کر محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن محبت کس لیے ہم تو دیکھنا چاہتے تھے محبت ہم زیادہ کافی ہو گیا، آج تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے حال کا عمل پورا کیا ہے، تم نے حال کا عمل پورا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کافی سے ان کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر کو کفر پر عبدالرحمن بن ابی بکر کافی تھے اس وقت تک، تو کہنے لگے جنگ کے بعد عبدالرحمن بن ابی بکر اور وہ صدیق کے بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میدان قتال میں میری تلوار کے نیچے آ گئے، مگر میں نے تھوڑا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ باپ کو کیا قتل کروں، بس آپ کے احترام میں باپ ہے، باپ کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا، ورنہ کئی موقع ایسے لگے کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے۔ اور وہ کسی نے جواب دیا بیٹے اگر تمہیں تلوار کے نیچے آ جاتے تو مجھے نہ چھوڑتا، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، مگر میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے۔
کتنی سنتیں مسلمان قتل کر رہا ہے. وہاں باپ بیٹے کو اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ یہ نبی کے مخالفت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب تو قصہ ہی ختم کر دیا. پڑھے لکھے لوگوں نے سارا دین ہی گاڑ کے پھینک دیا. وہ اپنے آپ کو بڑا محافظ سمجھتے ہیں. کوئی زمانہ ہوتا کہ اگر ایک لوکی کی سبزی روٹی کی ترکاری کو کوئی ناپسند کرے، کوئی لوکی کی ترکاری کو کہتے مجھے پسند نہیں ہے، تو اس آدمی کے مرتد ہونے اور اسلام کا خارج ہونے کے لیے کیا کام تھا کہ آپ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کھانے کی چیز جو عادت کی چیز ہے اس سنت کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تھا. سب سے بڑی عدالت بغداد کی اور اس کے سب سے بڑے تعلق بغداد حاجی یوسف، ان کا بڑا جگری دوست ملک کا وزیر، اس کی دعوت کی وہ کھانے میں آیا. قاضی صاحب نے اپنے دوست وزیر کو حدیث سنائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کو لوگی پسند تھی. اس وزیر نے کہہ دیا مجھے لوگی پسند نہیں ہے. آپ سنیے تو صحیح. تلوار نکالی میدان سے اور اس کے قتل کا ارادہ کر دیا. کیا بات ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ جس نے لوکی کو کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. آپ کو کیا آپ دیکھو داڑیاں ڈھونڈنے اور داڑیوں کو قتل کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. برابر وہاں لوکی کو ناپسند کرنے والے لیکن مجھے پسند نہیں. اچھا مسلمان ہو اللہ کے دین کو لوگی پسند ہے، تمہیں پسند نہیں ہے. مسلمان فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے. عدالت کا فیصلہ ان کے قتل کا ہوگا. ہنگامہ ہو گیا. جو بچہ بھی یہ سنتا تھا کہ اس نے سنت کا انکار کیا ہے، بچہ بھی کہتا کہ یہ آدمی کو قتل کر دیا جائے. کیا وہ عذاب پڑا اس مسلمان پر کہ یہ سنتوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے. کافی کا قانون دیا ہے، کافی کا قانون دیا ہے، ملک کا قانون دیا ہے، دفتر کا قانون دیا ہے، ہمارے شعبے کا قانون دیا ہے، ہمارے شعبے کا قانون دیا ہے، پولیس کا قانون دیا ہے. یہ ہر قدم پر سنتوں کو ذبح کرتے چلا جا رہا ہے. ایسی سنتیں جو واجب کے درجے کی فیصلہ ہوا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے. اس نے روٹی کا انکار کیا نبی نعوذ باللہ روٹی کھانے کے لیے ایک عادت اور ایک پسندیدہ چیز روٹی کھانے کی چیز. جب نبی کی ایک طبی خواہش کے انکار پر ایک آدمی کافی ہو سکتا ہے زمانے میں سوچنے کو یاد جو سنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے ٹائپ کی سنتیں ہیں، چاہے کی سنتیں ہیں، اس کی مخالفت کرنے والے کا کیا درجہ ہوگا آپ ذرا سے اندازہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا کہ میں ایسی بات کہنا چاہتا ہوں حال کاموں کو پورا کرنا یا حال کاموں کو ظاہر. چنانچہ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اچانک حکم آئے گا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ضائع کرتے ہیں تھوڑا نے بھی اپنے صحابہ کا اس طرح امتحان دیا ہے اور سارے امتحان میں کامیاب ہو سارے امتحان میں کامیاب ہو. اس کے علاوہ میں سوال کیا نا عبادات کی لائن کے احکام ہیں، اسی طرح انسانی ضروریات ہیں اور کچھ عادتیں ہیں. مثال کے طور پر
میں دو مسائل پیش کرتا ہوں. ایک ضرورت ہے اور ایک عادت ہے انسان کی. شراب کی خوب جلدی بعض صحابہ شراب کو خوب عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ سے جو شراب نہیں پیتے تھے ورنہ اکثر صحابہ شراب کے عادی تھے. اس شراب کی حرمت تو حرام کیا گیا لیکن اس کی حرمت کا اعلان ہوا حکم آیا تو صحابہ نے سیدھی شراب کی پھینک دی. سیدھی شراب سے پھینک دی یہ کہا ہم نے کہ حکم مسیح نازل ہوا. وہاں سے آدمی نے آ کر خبر کی محلے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکم نازل ہو چکا تھا زمین پر اور ہم نے اس کے بعد شراب پی ہے. سوال اس کا نہیں ہے کہ آئندہ پئیں گے نہیں پئیں گے. سوال اس کا ہے کہ جو پی ہوئی ہے اس کا کیا کیا جائے. نہیں آئندہ نہیں پئیں گے. جو شراب کا گھونٹ حلق سے اترا ہے حکم کے نازل ہونے کے بعد جو گھونٹ شراب کا اترا ہے حلق سے اس کو بھی ہمیں پیٹ سے نکالنا ہے. اس لیے کہ یہ شراب پی گئی ہے حکم نازل ہونے کے بعد. یہاں تو آدمی کو ایک چیز کا حرام ہونے کا علم ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اور وہاں شراب کے حرام ہونے کا جو علم ہو گیا صحابہ کو انہوں نے حکم کے نازل ہونے کے بعد معلوم ہونے سے پہلے جو شراب پی ہے اس کو بھی حد پیٹ سے نکالا ہے. سارے نے شراب اس طرح پہلے ایک طرح پانی بہتا ہے صحابہ نے اپنے پردے چھوڑ دیے اور یہ کی عادت تھی. ایک ہوتی انسان کی ضرورت یہ تو شراب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا. ایک انسان کی ضرورت بھوک ایک فطری تقاضا ہے. بھوک ایک فطری تقاضا ہے. بھوک ایک فطری تقاضا ہے. صحابہ سفر میں گئے میں تو آپ کو صرف امتحانات بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کیا کیا امتحان لے گا. بھوک ایک فطری تقاضا ہے. نبی ہو صحابی ہو ولی ہو سب کو بھوک لگے گی. یہ تو ہے ہی نہیں کہیں کہ بھائی کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کو بھوک نہیں لگتی ہو. ایسا تو ہے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لڑکیاں آئے. بھوک کی شدت نے نماز میں بٹھا دیا. پھر کیا کرنا پڑے ساری پوچھا کیا کوئی بیماری ہے. ہماری بیماری نہیں ہے صرف بھوک ہے جس نے نماز میں بٹھا دیا ہے. پر طاقت نہیں ہے. بھوک ایسا سب کو ہے. نبی ہو صحابی ہو ولی ہو سب کو بھوک رہا ہے. ساروں کو بھوک لگی. گلا ختم ہو گیا. کھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. گلا ختم ہو گیا. اللہ چاہتے زمین سے غلہ نکلا تھا. آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانا اتار دیتے. یہ امتحان کی چیزیں نہیں ہیں. یہ کوئی امتحان نہیں ہے کہ غلہ ختم ہو گیا آسمان سے اتر جائے زمین سے نکل رہا ہے. نہیں. امتحان یہ ہوا کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اطاعت پر ہو. اللہ تعالیٰ نے امتحان دے رکھا. جب غلہ ختم ہو گیا اور بھوک رہی صحابہ کو اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تو سواری اور کیا کرے. تو صحابہ کے ساتھ سواری کے گدے تھے اور گدھا اس وقت کا کھڑا تھا. کپڑے وغیرہ کھائے جاتے ہیں مار کر اس طرح گدے کھائے جاتے ہیں. صحابہ نے کیا کہ سواری ایک گدھے میں تو سوار ہو جائیں گے باری باری سوار ہو جائیں گے. یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. پیٹ کا مسئلہ زیادہ عام ہے اور بھوک کا مسئلہ زیادہ عام ہے. انہوں نے گلا ذبح کیا اس کا گوشت بنایا کھانا چڑھایا. جب ہانڈیوں میں گوشت گلنے کے قریب ہو گیا اور کھانا تیار ہو رہا تھا صحابہ بھوک کی شدت میں اللہ کے راستے میں یہ ایسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے لگے. اچانک آسمان سے حکم آ گیا
آپ میں اپنے منادی سے جاؤ اعلان کر دو جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت گلے کو حرام کر دیا گیا ہے، یہ پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے، ہانڈیاں توڑ دی جائے۔ کوئی کہے نعوذ باللہ، کوئی کہے، کوئی سوچے اور داخل ہو جائے کھانے کے لیے اور بھی زیادہ پہلے تو اس کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں اس انتظار میں کوئی حلال کا انتظام ہو جائے گا تو آرام سے چھوڑ دیں۔ وہاں حلال گوشت تیار ہو رہا ہے سفر میں، اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہ اللہ نے یہ کہا کہ مدینے پہنچ جاؤ تو حرام کر دیں گے، نہ یہ کہا کہ لوگ اس کے بدلے میں یہ کھانا حرام کر دیں گے۔ اس کو کوئی امتحان نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیں تو اس کو حرام کر دیں تو اس میں تو آپ کا کوئی امتحان نہیں، آپ کا امتحان تو اس میں ہے کہ کھانے کے لیے وہ کچھ کھا نہیں یا حلال تھا اس کو حرام کر دیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مانتے نہیں مانتے۔ میں نے پکا پکایا سارا گوشت تیار کھانا جو کہ حرام ہو گئی ہے تو پھینک دینا چاہیے، بلکہ روایت نے میں کہ ہانڈیاں توڑ دینا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بات مانتے نہیں۔ صحابہ نے بولا کہ میں کہتا ہوں جتنے صحابہ کے ساتھ جتنی غیبی مددوں کے واقعات ہیں وہ سارے ظاہر کے خلاف واقعات جس لیے کوئی نہ قدم اٹھایا ظاہر جو ظاہر کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے حکم پر، وہ ظاہر کے خلاف مددیں نہیں دے سکتے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ مدد ان کا ایمان کا کمال ہے، میں کہتا ہوں ایمان کا کمال نہیں، اطاعت کا کمال ہے، اطاعت کا کمال ہے، اطاعت کا کمال ہے۔ کمال ایمان نہیں، کمال اطاعت، اور کمال اطاعت کو اللہ کی طرف سے ظاہر کے خلاف آ ہے۔ یہ ہے مثالیں نہیں، عبادت میں، عادات میں، معمول میں، سب کہیں کے متعلق میں نے آپ کو مثالیں پیش کی۔ اس طرح حال کا عبادت کے لیے اور ہر کامر عادات ضروریات میں آئے گا، اور ہر کامر حیثیت کے خلاف آئے گا، ہر کامر معمول کے خلاف آئے گا، ہر کامر جذبے کے خلاف آئے گا۔ ایسے ہی حال کا جو امر ہے دعوت اللہ کا، وہ بھی اچانک آئے گا، اور خدا کی قسم دعوت کے فریضے کو ٹالنا نماز کو ٹالنے کی طرح ہے۔ نہیں کہا ہوگا دعوت فریضے کو دعوت کے فریضے کو ٹال دینے والے کو بھی اللہ کے عذاب سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے جتنا نماز کے فریضے کے ٹالنے والے کو اللہ کے عذاب ٹالنے سے ڈرنا چاہیے۔ آپ اس کو پولیس سے کہتے ہیں ان باتوں کو کہ آپ کو بھی دعوت کے فریضے کا اندازہ نہیں، آپ کو دعوت کے فریضے کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ جیسے اس کو بچے کی خواہش سمجھ کے ڈال دیتے ہیں کہ بڑا کرے گا نہیں جیسے کیا کیا بول کرے قرآن میں نکلنے کا جو حکم ہے یہ بھی حال کا عمل ہے، یہ بھی حال کا عمل ہے۔ قرآن میں نکلنے کا جو حکم ہے یہ بھی حال کا عمل ہے۔ اس حال کے عمل کو ٹالنے پر بھی عذاب کی قرآن میں دھمکیاں ہیں۔ حال کا عمل نکلنا ہے، اس کو ٹال دینا، اس کو ٹالنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذات کا عمل کرے۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں۔ بعض آیتیں تو وہ ہیں جہاں قتال کا شبہ بھی نہیں ہے لیکن نکلنے میں دیر کرنے پر اللہ کی دھمکیاں ہیں۔ اور یہ قرآن پتہ چلے آپ کو
اس طرح حال جانور عبادات میں، عادات میں، ضروریات میں، اس طرح حال جانور تعارف اللہ کے ذریعے نہیں ہے۔ یہ ایسا حال جانور ہے نماز کی طرح کیا آپ اس کو ٹال نہیں سکتے، آپ اس کو ٹال نہیں سکتے۔ کارڈ مالک کی جو ساتھیوں نے اس کام کو کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حال کے عمل کو ایک ڈال دیا کہ کل کریں گے، کیا کریں گے، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے۔ یہ ان سے غلطی ہوئی، یہ غلطی سے ہوئی۔ اس پر 50 رات ہنگامہ ہوا مدینہ منورہ میں، اور 50 رات تک ان سب کا بائیکاٹ کیا گیا، مکمل بائیکاٹ۔ پورے مدینے میں کوئی ان کا سلام جواب دینے والا نہیں تھا، پورے مدینے میں کوئی ان سے کلام ان کا ایسا بائیکاٹ ہوا ہے، میں کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے کسی زنا کرنے والے سے، چوری کرنے والے سے، شراب پینے والے سے کسی طرح کی ویسے ناراض ہو رہے ہوں جیسے اسلام کو ثابت کر سارے قبائل ایک طرف، کسی کبیرہ گناہ پر آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول جیسے سے ناراض ہو رہے ہو جیسے ناراض نہیں ہو رہے کہ انہوں نے دعوت اللہ میں حال کے عمل کو ظاہر کیا، اس کو ڈال دیا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ حال کا عمل دونوں برابر ہیں، چاہے باہر نکلنے کا عمل ہو، چاہے مکانی کام کا عمل ہو۔ آپ اس کو غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حال کا عمل برابر ہے، چاہے مکانی کام کا عمل ہو، چاہے باہر نکلنے کا حکم ہو۔ دونوں حکم ایسے ہیں کہ ان کو ڈال بھی نہیں سکتے، ان کو ڈال بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہ حال کا عمل ظاہر کیا، اور چلتا گیا یہاں تک آپ واپس آ گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان 3 آدمیوں سے آپ بات نہیں کریں، آپ ناراض کرنا تو کیا ان سے کون سے گناہ ہوا؟ میں کہتا ہوں آپ سے اس گناہ کو مسلمان زبان میں گناہ ہی نہیں سمجھتا، ان سے وہ گناہ ہوگا۔ اس زمانے کا مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کو گناہ نہیں سمجھتا۔ شراب پینے، چوری کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، زنا کرنے، سود کھانے، جتنے بھی گناہ ہیں تم گناہ سمجھتا ہے۔ ان سارے گناہوں کو ختم کرنے کی جو عملی محنت ہے، اس محنت کے چھوڑنے کو مسلمان گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ پوری ناسمجھی کی سوچے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے یہ نکلنا تو کتاب کی وجہ سے ہوا کرتے ہوئے زمانے میں، تو میں کہتا ہوں کہ اس نے نبی کے بعثت کے مقصد کو سمجھا ہے، اس راستے میں نکلنے کے مقصد کو سمجھا ہے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس مخالفے میں ہے، پتہ نہیں کس مخالفے، ورنہ خروج کا اصل مقصد دین کو قائم کرنا، اور خروج کرنے کا اصل مقصد ہے امت کی اجازت سے بچانا۔ خروج کا اصل مقصد تھا امت تک علم کو پہنچانا، ان کو جہالت سے نکالنا۔ اس میں تاخیر پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، قرآن میں صاف کہا ہے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ حال کا عمل ہے، تو اس نے ایک بات کہی ہے آپ سے کہ حال کا عمل برابر ہے، چاہے خروج کا ہو چاہے مکانی کا ہو۔ انگلش کی روایت ہے، میں آپ کو مکانی کام کی بات کرتا ہوں۔ مکان پر رہتے ہوئے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے ان کو دین کی بات سمجھانا، یہ حال کا ہے، یہ حال کا میں آپ سے شروع سے لے کر ابھی تک حال کے عمل کے پورا کرنے کی بات کر رہا ہوں، یہ حال کا علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو جمع کرو مسجد میں، حال کا اور مسجد میں جمع کر کے آپ نے 5 باتیں سمجھائیں۔ اللہ کے ان کو شریک نہ کریں، ایمان نماز قائم کریں، زکات ادا کریں،
رمضان کے روزے رکھے، اللہ کا ذکر کریں. یہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے سکھانے کا حکم دیا گیا. علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، ظاہر بات ہے. علیہ السلام رسول اللہ کسی خارش میں یا کسی دائمی کام میں تو ممکن نہیں کہ وہ مشغول ہوں. وہ کسی ایسے ہی کام میں مشغول تھے جو کام علیہ السلام میں کرنے کے ہوتے ہیں. یاد دلایا کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا، اگر تم مشغول ہو تو یہ کام میں کر دیتا ہوں. حکم یہ دیا تھا اللہ نے کہ بنی اسرائیل کو آپ مسجد اقصی میں جمع کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یحییٰ اگر آپ مشغول ہے کام میں کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ جواب سنیے علیہ السلام کا. یحییٰ نے کہا عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے پھنسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے. آپ اس حدیث کو اس طرح اور کیجیے. میں بہت عام بات ہے. آج کا عمل ہے مسجد کو آباد کرنا، بلکہ قرآن نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد کو ویران چھوڑ دے اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرے؟ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا مستحب کام ہے، کوئی کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے. یہ خیال اس لیے ہے آپ لوگوں کا کہ آپ ان وعیدوں پر غور نہیں کرتے جن میں مسجد کی آبادی کی کوشش نہ کرنے پر اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے. ان وعیدوں پر غور نہیں کرتے. حالانکہ وعید ہے، صاف وعید ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانے میں دیر کر دی، میں نے انسان کو نہ کیا یا میں نے جسے میں ڈال دیا اس کو، تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں حدیث کے اندر کہ اللہ مجھے میں گزاریں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا خروج اور دعوت اللہ یہ بھی حال کا عمل ہے. اس میں داخل کرنا بھی موجب عذاب کو جیسا سبا ہوا ہے کہ موجب عذاب ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو واجب کر دے گا دعوت کے فریضے کو چھوڑ دینا. زمان نماز چھوڑنے بنا سمجھتا ہے، روزے چھوڑنے بنا سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ محفوظ ہے کہ دعوت نماز کے فریضے سے بھی اعلیٰ عمل ہے. نماز کے فریضے سے اعلیٰ عمل، نماز کے فریضے اعلیٰ عمل ہے دعوت. یہ بات ان کو حق ہے. مسلمان کی دعوت کے فریضے کو لے کر فریضہ تھا. اللہ نے اس فریضے کے ادا کرنے پر مسلمان کی روح کی ذریعے مدد کی تھی، اس لیے کہ 3 چیزوں میں وہ روح رکھا گیا ہے قیامت تک کے لیے، جس سے اللہ نے نبی کی مدد کی. جس روح سے اللہ نے نبی کی مدد کی ہے وہ روح قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا گیا ہے. اگر مسلمان کا حلیہ دل کے مطابق نہیں ہے تو ایسے مسلمان غیر مسلموں سے کہ ماتحت ہو کر رہیں گے اور مغلوب ہو کر رہیں گے. یہ پکی رہنے والا، کیونکہ صاف روایت ہے اور پروٹوکول صاف کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. ایک ذلت کا جو ذلت کی وعید ہے مسلمان کے لیے، وہ ایک غیروں کی مشابہت میں ذلت کی وعید ہے. اور دوسری سخت وعید یہ بھی ہے کہ اگر یہ مسلمان اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ ذلت مسلط کریں گے. یہ ذلت ہٹے گی نہیں جب تک مسلمان دین کو دنیا میں قائم کرنے کی محنت پر نہ آ جائے. وہ ذلت گناہ سے ہٹے گی نہیں. میں حدیث سے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ذلت مجھے ہٹائیں گے نہیں جب تک تم دین کی محنت پر نہیں آ جاؤ گے. آج کا یہ روایت کا صاف ترجمہ ہے. بیچارے بے عقل لوگ ہیں
جو سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کتاب سے متعلق ہیں وہ تو بیچارے کم عقل لوگ ہیں جو ان کو آپ سے بے تکلف کرتے ہیں. میں تو آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں. اگر آپ ان وعیدوں کو کتاب سے جوڑتے ہیں تو آپ نے پورے دین کو ضائع کر دیا اور آپ نے امت کو احتجاج میں چھوڑ دیا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ نکلنے کے فضائل کتاب کی وجہ سے اس زمانے میں یا جو وعیدیں ہیں یا نکلنے پر وہ کتاب کے زمانے کی باتیں ہیں تو آپ نے امت کو احتجاج کی حالت میں چھوڑ دیا ہے. آپ کے پاس کوئی آپ نے اس فریضے کا ہی سرے سے انکار کر دیا جو فریضہ اقامت دین کے لیے تھا. ادارے کا عالم تھا. میں آپ سے آپ نے اس فریضے کا بھی طرف سے انکار کر دیا جو فریضہ اقامت دین کے لیے ہے. اور ہدایت جیسے وقت عارض پر آپ نے حضور کو محروم کر دیا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ناسمجھی کی بات ہوگی. نکلنا اللہ کا امر ہے. نکلنا اللہ کا ہو یا نہ ہو نکلنا اللہ کا امر ہے. ہو یا نہ ہو نکلنا اللہ کا. اس لیے کہ آپ بہت طرح قرآن کی آیتوں میں وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہاں تو ہلاکت کی وعید ہے. اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر ہلاکت کی وعید ہے. حالانکہ یہاں قتال کا کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ قتال بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ بھی اب اس سے کے اندر ہوتی ہے. اگر تو بہت میں نے آج کیا کہ مقامی کام ہو یا خود یہ بھی عبادات کی طرح حال کا عمل ہے. عبادت کی طرح یہ بھی حال کا. ایسا عجیب بات سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے نماز روزہ حج زکات دنیا بہت عجیب بات ہے. میں چار فرائض ہیں نماز روزہ حج اور زکات. مزے کے ان چار فرائض کا جو حکم آئے گا اس حکم کا آنے کا وقت سے پہلے علم ہے. وقت سے پہلے تیاری ہو جاتا ہے اور آدمی اس کے لیے پہلے تیاری کر لیتا ہے. لیکن ان کے روزہ رکھنا ہے رمضان آ رہا ہے اور رات میں صحیح کا انتظام کر لے گا آنے کا انتظام کر لے گا. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ 4:30 بجے نماز ہونی ہے عصر کی وہ 4 بجے تیاری کر لے گا. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ ہمیں سال حج کرنا ہے وہ کئی مہینے پہلے ذات کی تیاری شروع کر لے گا. ایک آدمی کو معلوم ہے مجھے اپنے مالک کی زکات نکالنی ہے وہ وقت سے پہلے زکات کا مال نکال کر لے گا. فرمایا کہ عبادات کے احکام کو آنے کا تو وقت سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ بلا حکم کا وقت آ رہا ہے. لیکن دعوت کے لیے کچھ عوامل آئیں گے اور دعوت کے تقاضے پر وقت آئیں گے. اچانک آئیں گے اچانک کیا نہیں کرنا ہے. آدمی ہر ممکن کوشش کرے کہ میرا یہ حال کام ضائع ہو. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آدمی کو قبر تک کوئی فرصت نہیں. قبر تک کوئی فرصت نہیں ہے. مسجد فرصت کی جگہ قبر ہے جو عامل کی جگہ نہیں. جو عامل کی جگہ ہے وہاں آپ کو فرصت نہیں مل رہی ہے. جو قبر کی جگہ ہے وہاں آپ کو فرصت ہے وہاں عامل نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو, موت سے پہلے اپنی حیات کا فائدہ اٹھا لو, اور فخر کے آنے سے پہلے اپنے غنا سے فائدہ اٹھا لو. آدمی کے پاس مال ہوتا ہے سوچتا ہے فلاں کام کر لوں فلاں کام کر لوں. فرمایا کہ نہیں, اس مال سے تم سب سے پہلے اللہ کے حوالے پورے کرو جو اللہ کے حکم آ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس روب سے اللہ نے مدد کی سنت کی وہ روب اللہ نے دعوت میں رکھا ہے. یہ وجہ کی کہ صحابہ کرام اپنے دین کو لے کر پھرا کرتے تھے. اب تو گندے موبائل اور فلمیں اور یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے وہ آلات جو حرام میں مبتلا کرنے کے لیے اور مسلمان کو اور انسان کو زناکار بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ آپ کے نزدیک علم اور دین کی باتوں میں نظر اشاعت کا ذریعہ ہے. میں کہتا ہوں کسی کی عقل خفت ہو جائے اور کسی کو سنت سے مناسبت ختم ہو جائے اس کو یہ طریقے اچھے لگتے ہوں گے. ورنہ کسی میں اگر سزا برابر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا وقار کسی کے دل میں ہوگا تو وہ اس گندے راستے کو کبھی اختیار نہیں کرے گا دین کی اطاعت کے لیے. وہ تو جب عقلیں خفت ہو جائیں اور آدمی حرام کاموں سے عادی ہو جائے اور اس کو حرام راستے
سنت راہ سے زیادہ پسندیدہ اس کے دل میں ہو جائے تب اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بھی طریقہ دین کے پھیلانے کا ہے. میں آپ سے بے تکلف آپ سے بول رہا ہوں. آپ سے آپ حرام راستے سے آپ سیاست کے گشت اور آپ کی سازی کی تکالیف لوگوں کے پاس چل کر جانے کا متبادل ان گندے موبائل کو پیش کر رہے ہیں. کسی نے فلم دیکھے کسی نے علم دیکھے میں تو کہتا ہوں کہ کسی کی عقل ہی ماری گئی ہو تو وہ بات سوچ سکتا ہے کہ ہاں یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. امام اوزاعی کے درس حدیث سے ان کے طلبا اس زمانے کے قلم سے حدیث لکھ کر لے جانا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کا لے جاؤ اس کا نور اس کا وقار ختم ہو جائے گا. تم گھروں میں لے جاؤ گے لکھ کر وہاں مکن کے ماحول میں ڈال کے ڈال دو گے اس سے حدیث کا نور کیا کرے گا. آپ ان ظلمات کی حالات پر حدیث کو ڈال کر آپ کہتے ہیں کہ درس کی کیا ضرورت ہے علماء کی کیا ضرورت ہے اور مدارس کی اور مساجد کی اور علماء کی ضرورت کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی سہولت ہے. آپ کو کیا امام اوزاعی اپنے طلبہ سے کہہ رہے ہیں اگر تم حدیث لکھ کر لے گئے میرے پاس سے تو اس کا وقار ضرور جاتا رہے گا. نہیں تم حدیث کو یہاں ماحول میں آ کے سیکھو. امام بخاری سے کوفے کے امیر خالد نے کہا تھا کہ میرے دو بیٹے ہیں شہزادے جو آپ سے حدیث سننا چاہتے ہیں آپ ہمیں حدیث سکھلائیں اور اس کے لیے آپ میرے گھر میں آئیں. امام بخاری نے فرمایا میں حدیث لے کر آپ کے گھر میں آؤں اور آپ کے گھر میں حدیث سکھلاؤں. میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. کھوپڑی الٹی ہو گئی ہو تو اس کے دیوار میں آنے کی نہیں بادشاہ کے بچوں کو شہزادوں کو گھر میں آ کر امام بخاری نے حدیث پڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے گھر میں آ کر حدیث سکھلاؤں. میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. ہمارے مقتدی اور ہمارے علماء مجتہدین اور ہمارے بڑے جن کی اصلاح کا حکم دیا گیا تھا ان کے کیا مزاج تھا کیا معمول تھا یا وہ تو نئی سوچ بات تو ایسے پاگل ہیں جو کہتے ہیں لوگوں کو خبر نہیں تھی ان کو زیادہ تحقیق نہیں کی یا بات کہتے ہیں وہ لوگ متشدد ہے وہ متقی ہے متشدد کیا ہے متقی ہے. وہ تو آدمی کا تقویٰ اس میں احساس پیدا کرتا ہے اور احساس ہی ایمان ہے. احساس ہی جس کا احساس مردہ ہو جائے اس کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. اس کا احساس مردہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. میں نے کیا کہ بعض سے یہ کہ نہ کھا کر دعوت کا ایمان تھا دعوت کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی ہے صحابہ کی. اس بری نبوت کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ ناک رگڑ کر رہ جاتے تھے کوشش کرتے رہ جاتے تھے ایک صحابی کو مرتد کرنے کے لیے. ان کے بادشاہ نے ساری کوششیں کر کیا قدر کی بنتی کیا کی گزارش برابر سے کیا ان کو ان کے سادے گرم پانی میں جلا کر ابلتے کھولتے پانی میں انہیں ان کو جہیز مکوٹ جلا کر دکھا دیا کہ آپ بھی تم اپنا دین بدل دو. آپ بھی چاہے کرنے میں والا نہیں مجھے کیا ہے انہیں اپنی دین کی مخصوص کی میں کہتا ہوں اللہ کے فضل پا کر صرف خروج اور دعوت کی وجہ سے ابتدا پیدا ہوتی ہے. یہ قرآن کی آیت کا صاف مفہوم ہے کہ دعوت جماعت کو جمع کریں گے ہم ان کے فضلوں کو دین پر جمع دیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دین کی مدد کریں گے ہم ان کے فضلوں کو دین پر جمع دیں گے. مسلمان وہ تو لگ گیا تاجر بن کر دنیا کمانے میں اور آلات اور مشینیں اور گندے ظلمات سے بھرے ہوئے یہ آلات کیا رہ گئے ہیں دین کی باتیں پھیلانے کے لیے اور فقیر دین کی چائے کرنے کے لیے. عجیب پاگل پن کی سوچ جو اصل سرو ہدایت بنایا گیا تھا انسان وہ تو تعریف ہو جائے
وہ تو جدا رہے دنیا کمانے میں جانور کی طرح پورے دن اور آلات و ذرائع مشینوں سے دن نشر ہوتا رہے اور آپ سمجھتے رہے یعنی اطلاق رہتا ہے. اتنی سہولتیں اس زمانے میں تھی اللہ کے قسم اس سے زیادہ اطلاق آپ کو بات ہوتا ہے. یہ آپ کا باطل خیال ہے کہ ان آلات سے اطلاق اٹھ جائے گا. آپ کا باطل خیال آپ کو اس طریقے سے بات کرنے کے لیے اس طرح نبی کی سنت پر آنا پڑے گا.